لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اپنے کام سے جا رہے ہیں, ہر روز محنت کش کے لیے بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. دوستو, آج یہاں بیٹھنے کا سبب ہے لیبر کوڈ, اور لیبر کوڈ میں بہت تفصیل سے ساتھیوں نے بات کی کہ کانٹریکٹ سسٹم اور اس میں جو ہے وہ جدید جو ہے وہ بانڈڈ لیبر کا سسٹم اور یونین کی طرف سے لوگوں کو اس کے حق سے محروم کرنے کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے لیبر کوڈ, جو سندھ اور پنجاب میں یہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں فی الحال. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے لیبر ساتھیوں کے ساتھ ہیں اس سارے سلسلے میں. دوسری بات یہاں ہوئی بورڈز اور مختلف ادارے جو ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے. مثال کے طور پہ لیبر ویلفیئر بورڈ کی بات ہوئی. لیبر ویلفیئر بورڈ اپنے سربراہ سے محروم ہے گزشتہ کوئی 1 سال سے. جس کے فیصلے اس کے سربراہ اور اس کے ممبرز نے کرنے تھے, وہ فیصلے جو ہیں وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کو اس کی رکھوالی کرنی تھی یا اس کے معاملات کو دیکھنا تھا, یعنی کہ مانیٹر کرنا تھا, وہ شخص اس کے سربراہ کے طور پہ بیٹھا ہے. اور یہ جو کرپشن کی بات ہوئی ساتھیوں, یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے جو ہمارے لیبر کے ساتھی بتا رہے ہیں, یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے. یہ اربوں روپے جو ہیں اس میں حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ سارے کے سارے ورکرز کے پیسے ہیں. تو یہ جو کرپشن ہے یا کرپشن کی جو بات ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں, اور ان معاملات کو جب بھی دیکھا جائے تو وہ لوگ کے جو اختیار رکھتے ہیں, یعنی کہ اس کے ممبرز اور اس کا سربراہ, یہ فیصلے وہ کریں گے. ساتھیوں, اسی طرح یہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہو کر انہوں نے اپنے اس معاملات, یہاں ورکرز ویلفیئر بورڈ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر مزدور کو مائنس رکھا جا رہا ہے, یہاں پر یونین کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر یلو یونینز, مالکان کی یونینز سرکار کی مدد سے, سرکار کے اداروں کی مدد سے بنائی جا رہی ہیں اور ورکرز کو مائنس رکھا جا رہا ہے. یہاں سوشل سیکیورٹی کی بات ہوئی, سیسی کی بات ہوئی کہ جہاں صرف 6 لاکھ مزدور, شرم آنی چاہیے اس حکومت کو اور ان کے اداروں کو کہ جہاں سندھ میں 3 کروڑ سے زیادہ مزدور بستے ہیں, وہاں سوشل سیکیورٹی میں, سیسی میں صرف 6 لاکھ مزدور جو ہیں رجسٹرڈ ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور ورکرز کی مرضی اور ان سے رائے لیے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اپنے محنت کا ساتھیوں کے ساتھ تھا, ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گا. بڑے پلان طریقے سے اس ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن, جس کو کہتے ہیں صنعت کاری کو ختم کرنے کا, ایک پلان طریقے سے یہ کام ہوا ہے. کیونکہ 68 اور 72 کی جو لیبر موومنٹ تھی, اس سے اس ملک کی ریاست, اس ملک کے حکمران اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہی لیبر موومنٹ چلتی رہے گی تو شاید اس ملک میں جو اشرافیہ ہے وہ حکومت نہیں کر سکے گی. اور یہ بیسز ہے اس ملک کے اندر کے 79 آنورڈز آج پاکستان کی پوری اکانومی کا اگر کوئی کرائسس ہے تو انڈسٹریلائزیشن کا نہ ہونا ہے. آج آپ کے پاس کوئی چیز بنتی نہیں ہے کہ جس کو آپ ایکسپورٹ کریں, اور جس سے جو آپ کا جو پورا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو انڈسٹری تھی آپ نے بند کر دی, اس لیے کہ آپ لیبر کے رائے دینے سے انکاری تھے. اور ظاہری بات ہے جب پچھلی 30 سے 40 سال کے اندر یہ معاملہ آج یہاں پہنچا ہے تو یہ بالکل ایک پلان طریقے سے پہنچا ہے. اور آج جس قسم کی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لیبر کوڈ بننے جا رہا ہے یا کچھ چیزیں, تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی تو پہلے ہی دنیا کی ان اکانومی میں جو سب سے زیادہ انفارمل اکانومی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ دوبارہ لیبر کوڈ جس کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت فارمل اکانومی ہے وہ بھی انفارمل میں تبدیل ہو جائے گی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے, ہم نے کچھ اور چیزیں کرنی ہے, تو جب آپ فردر انفارمل اکانومی بڑھائیں گے تو آپ کہاں سے یہ چیزیں کنیکٹ کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ بھی دیکھنے کے نیچر آف اکانومی اس لیبر کوڈ سے جا کے چینج ہوگی. دوسری جو بات کی گئی کرپشن کی, میرے خیال میں کرپشن تو وہ بات ہے کہ جو لوگوں نے اس کو اپنی گریو سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے. ہم یہاں سے مطالبہ کریں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ RTI کا لا بنا ہوا ہے. RTI کا لا کہتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے ٹرانسپیرنٹ
اور اس کا پورا پروسیجر ہے. پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے پہلے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو کیا ہے. ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے, ہمیں یہ پٹیشن کرنی چاہیے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا جو ہے پورے جو لیبر اور یہ جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ جہاں آپ نے بتائی کہ جی کروڑوں اور اربوں کی کرپشن ہے, وہاں امیڈیٹلی رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے. آخری بات یہ کروں گا کہ یہ جو اسٹرگل ہے آپ کی اکیلے کی اسٹرگل نہیں ہے, یہ یونائٹیڈ اسٹرگل ہے. جب ہماری بات ہوئی تھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہی ماڈل اب سب جگہ جا رہا ہے, یہ چاہے اکیڈمیا ہو چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو, ہر جگہ یہ جا رہا ہے. سیکیور جاب سے آپ کو کانٹریکٹ پر, کانٹریکٹ سے آپ کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پر شفٹ کرنے کی جو روایت پڑ گئی اور پڑتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں سندھ میں اور پورے پاکستان میں ایک یونائٹیڈ فرنٹ بننا چاہیے جس میں صحافی بھی ہے, جس میں ڈاکٹر بھی ہے, جس میں اکیڈمیا بھی ہے, اور سب کو یونائٹیڈ ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا, ورنہ میرے خیال میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. کراچی سے باہر کشمیر تک جتنی صنعتیں ہیں ان میں سب سے بڑی جماعت جو ہے نا وہ وطن دوست مزدور فیڈریشن ہے. یہاں ساتھیوں نے جو بات کی ہے میرے خیال میں وہ تو پورے پاکستان پورے سندھ کی نمائندگی کی ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ شہروں کی نمائندگی کی ہے. میں دیہاتوں کی جو صنعتیں ہیں میں ان کی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ سن کے آپ حیران ہوں گے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رائٹ سائڈ آف انڈس ریور یہ ہماری ساری ایریا جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے سب سے بڑا ہزاروں کی طرف جو ہے نا وہ شیلرز ہیں, رائس کے شیلرز. رائس آپ سمجھ رہے ہیں چاول کے, تو ان چاول کے ایک فیکٹری کے اندر کم از کم 500 مزدور کام کرتے ہیں, مگر لیبر ڈپارٹمنٹ, سوشل سیکورٹی, UPI 3 سے 5 مزدور صرف رجسٹر کر رہی ہے, 3 سے 5. باقی جتنے بھی مزدور ہیں ان مزدوروں کو ویجز تو چھوڑیں, ڈیلی 200 روپے نہیں ملتے, کبھی کبھار وہ ایسے ہی باہر نکل جاتے ہیں, اس کو 1 ٹکا بھی نہیں ملتا پورے سال کے اندر. تو اس کنڈیشن کے اندر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ زیادہ بات انہوں نے کی ہے. میں ایک یہاں سب کے سامنے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مناج برنا صاحب نے ضیاء کی آمرت میں ایک ایکشن کمیٹی بنائی تھی جو پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا مزدور نے جدوجہد کی تھی, اور ہم بھی یہاں ریگل چوک پہ آ کے جو ہے نا وہ مظاہرے کرتے تھے. تو میں آپ کو یہاں ایک تجویز دے رہا ہوں کہ یہ سالیڈیٹری کمیٹی یہاں بنانے سے بہتر یہی ہے کہ ایکشن کرو, ایکشن میں آ جاؤ, جدوجہد کرو, تحریک چلاؤ. کل بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک مزدور روڈ پہ سڑک پہ نہیں آئے گا تو یہ حکومت, یہ انٹرنیشنل مافیا یہ کبھی نہیں مانیں گی. یہ جو ہے نا یہ باتوں والے نہیں ہے کہ آپ کے باتوں میں آ جائیں. یہاں سیکرٹری جو ہوتا ہے پہلے میں نے عرض کیا تھا مفت میں نہیں آتا, ارب روپے دے کے آتا ہے. تو یہاں آ کے نماز پڑھے گا کیا وہ سیکرٹری؟ یہاں جو افسر لگاتے ہیں وہ مفت میں نہیں لگاتے. یہ اصل سارا کام یہ بورڈ جو بن رہے ہیں, بورڈ کے اندر کون بیٹھ رہا ہے؟ ہمارے جو ایک آدھے نمائندے وہ بیچارے ان کو تو لفٹ ہی نہیں ہے. ابھی خود بھی پولیس پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بورڈ میں ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے, سیکرٹری اور سارے. تو اب ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہاں اعلان کریں یا منصور صاحب کو یہ ٹارگیٹ دیں کہ ایکشن کمیٹی کی طرف جائے, نہ کہ جو ہے نا وہ باتوں کی طرف. اس کے لیے کیونکہ NCHR جو ہے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کا یہ دائرہ کار میں آتا ہے کہ وہ جو ملکی قوانین ہیں ان کو ریویو کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل گورننس کنونشنز اور سٹینڈرڈز کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو میری تجویز یہ ہے کہ جو ریویو ہے لاز کا, اوور آل لاز کا اور جو کوڈ ہے, دونوں کا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو کمیشن جو ہے اگر وہ اس کی ذمہ داری لے, NCHR کی جو سندھ کی باڈی ہے, اگر وہ اس کا ذمہ داری لے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو لاز بنائے گئے ہیں وہ کیا انٹرنیشنل کنونشنز کی
کے ساتھ میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے. ایک تو یہ تجویز ہے میری. دوسری تجویز ناصر میری یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے آپ کے جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے بنائے گئے ہیں, چاہے وہ بورڈ ہے, چاہے وہ منیمم ویج ہے, EABI ہے, سیسی ہے, ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ حکومت, کیونکہ ان میں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرے. ان کی اپنی سوشل سیکیورٹی آپ دیکھیں 800% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے, وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب بہت سی باتیں ہیں جو یہاں کی جا سکتی ہیں. میں صرف ٹریڈ یونین کے حوالے سے بات کروں گی کہ جو ٹریڈ یونین کا قانون ہے پاکستان میں اس وقت, اس کے مطابق اگر آپ یونین بنانا چاہتے ہیں, پہلے آپ کو حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ کیا ہم لیبر ڈپارٹمنٹ اگر آپ کو بہت ساری ڈاکیومنٹیشن کرنے کی بعد اگر وہ اس کو اپروو کر دے, اس کے بعد امپلائر آپ کو اجازت دے, وہ آپ کو مانے کہ آپ اس کے ورکر ہیں, تو یہ کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پابندیوں کے ساتھ لوگوں کو قید کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت آپ کو دے دیا, اسے قبول کر لو. تو اور سوشل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان میں بے نامی ورکرز کی جو ہے کنٹریبیوشن جاتی ہے, جس کی بنا پہ اتنے بڑے لیول پہ کرپشن جو ہے وہ ان اداروں میں کی جا رہی ہے. تو میری گزارش, میں اتفاق کرتی ہوں اپنے بھائی سے کہ ہمیں ایکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہم سارے لوگ ایک بینر کے نیچے جو ہے ایکشن کریں. اور میں پھر گزارش کروں گی محترمہ انیس صاحبہ سے, کہ انیس ہارون صاحبہ سے, کہ اگر وہ اس کی ذمہ داری لیں لیبر کوڈ کو, نہ صرف لیبر کوڈ کے ریویو کی اور اس کی جو حکومت کو ریکمنڈیشن ہے, بلکہ تمام لیبر قوانین کی, جس میں خواتین کے حوالے سے بھی بہت سارے قوانین ہیں. اور انیس ابھی تک پاکستان میں گو کے بہت سارے سیکٹرز میں بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں, لیکن خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن لیبر کے محکمے نے صفر کے تک بھی نہیں کی ہے. جب بھی انہوں نے بلایا نیشنل لیبر فیڈریشن ہر اس جگہ پہ رہی ہے جہاں پہ محنتکشوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ حقائق ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ چاہے لیبر ڈائریکٹریٹ ہو, چاہے ویلفیئر بورڈ ہو, سوشل سیکورٹی ہو, منیمم ویج ہو, EABI ہو, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تعیناتی کون کرتا ہے, اس کو لے کے چلنے والے کون لوگ ہیں. ہم نے ویلفیئر بورڈ کے اندر بھی بہت کچھ کیا, سوشل سیکورٹی کے اندر بھی کیا. یہ کرپشن کوئی آج کی نہیں ہے, مستقل ہے. میں سوال کرتا ہوں حکومت سے بھی, ان لوگوں سے بھی جو اسی گورننگ باڈی میں بیٹھے ہیں, تو کون مقرر کرتا ہے؟ آج کیا ہماری گورننگ باڈی کے اندر محنتکشوں کی نمائندگی بیٹھے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی آواز اٹھائی؟ کیا کسی نے کوئی پریس کانفرنس کی؟ دیر ناصر منصور صاحب کو درد ہو رہا ہے, یہ ہمیں درد ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. آج ہمارے وطن دوست کے ساتھی نے جو بات کی ہے, تھوڑی انہوں نے جرت سے تو کام دیا. انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ وڈیرا استحصال کر رہا ہے, وہاں کا MLA کر رہا ہے, وہاں کا MP کر رہا ہے. محترم بھائی, یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ استحصال کر رہا ہے, وہاں کا وزیر محنت کر رہا ہے, وہاں کی پارٹی کے سربراہ کر رہے ہیں. ان مزدوروں کے ٹھیکیداری نظام اور تمام جو کرپشن ہو رہا ہے یہ بتایا جائے. آج میں مہمان کے حیثیت سے ہوں, لیکن میں اس نام بھی لے لیتا کہ آج سیکرٹری لیبر جو پیدا ہوا ہے, کس نے بتایا ہوا اس کو؟ ہے کسی کی ہمت کہ سیکرٹری لیبر کو ہٹا سکے؟ آواز کم بلند کرتے ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے. کیا سیکرٹری لیبر کی کوئی چیز ہے؟ یہ ملازم آدمی ہے, لیکن اس کو جس نے مقرر کیا ہے, لاگو وزیر بورڈ میں شاہ کو بتایا, وہ کسی کے داماد ہیں, کسی کے کچھ ہیں. یہ کرپشن سندھ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کے اداروں سے ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کے MLA ملوث ہیں, سندھ گورنمنٹ کے MP ملوث ہیں. کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو بولے. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپلین چاہیے سوشل سیکورٹی کے اندر یا کسی اور جگہ بھی, تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ جمع ہوئے بیٹھے ہیں. دوسری بات تو میں یہ کہوں گا, لیبر کوڈ کے حوالے سے بات کی ہے, یہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے عالی لوگ اقدامات یہاں پر ہو رہے ہیں اس سے صرف اس ملک کا سرمایہ دار مضبوط ہو رہا ہے. یہ بات ابھی کسی ساتھی نے بھی کی ہے اور میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سرمایہ دار جو ہے اس میں مضبوط ہو رہا ہے. آج سرمایہ دار کی وہ ہمت ہو گئی ہے, وہ ملک کے مالک اس لیے ہوئی ہے کہ آج جو فیکٹریاں لگ رہی ہیں, آج جو گنے کے مل لگے ہوئے ہیں, سندھ اس کے ساتھ بھی بتائیں گے جو سندھ کے اندر گنے کے ملیں لگے ہوئے کس کی ہیں. آج یہاں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے, جو کمیشن جا رہا ہے, جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہ کس کی ہیں. اس لیے آج ہمارے جو مزدور ہیں
آج جس طریقے سے ہراسمنٹ ILO چیخ رہا ہے خواتین کے حقوق کے لیے، مطلب کتنے کنونشن کی ہیں. ابھی میں نے بھی ناصر منصور کو بھی تعلیم کی ہے کہ آپ کو لکی نیٹس کے اندر ایک سپروائزر نے باقاعدہ جو لڑکی کے ساتھ ناجائز حرکت کی، اس کو پکڑا گیا، اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو اٹھا کے کاٹھا میں بتا دیا. اور کاٹھور کے اندر جو لکی یونٹ ہے وہاں پر وڈیروں کے ہاتھ میں دیا گیا فیکٹری، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کسی کی ہمت نہیں ہے. آج کراچی کے اندر خواتین کے ساتھ گارمنٹ فیکٹریوں کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کسی جگہ پر بھی ہو رہا ہوگا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں الزا دیا گیا ILO کی طرف. وہی بات ہے کہ ہم درد دل کے روتے تھے، درد جگر ہوا، یعنی وہ ILO کے اندر جو ہے فیصلہ لا کے جا کے انہی طبقے میں ہمیں ان حقوق سے، اس تحریک سے پیچھے کر دیا. میں ناصر منصور صاحب کو وطن دوست کے ساتھ ان سے کہتا ہے. اور پھر محترمہ نے ایک بات کی سول سوسائٹی کی کہ اگر ہمارے لیڈر جو گورنمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمت بھی پکڑتے ہیں تو میں اس کی تعریف کروں گا کہ آپ سول سرون کو بلائیں، دیگر لوگوں کو بلائیں، ہم اس کے ساتھ تعلیم کرنے کو تیار. جو امپلائیز ہیں ہمارے، اب وہ کچھ 45 سے ابو ہیں سارے ان کی ایج. اب ان کے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، فائنل ایئر کے اندر ہیں، کچھ کی شادی کا ایشو ہے، اور اس ٹائم پہ پریزنٹیشن کر کے ان تمام لوگوں کو روزگار سے بے دخل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں ہیومن رائٹس کمیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز پر توجہ دی جائے کہ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ مراحل جو ان حکمرانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. تھینک یو. دیکھو جی، بنیادی طور پہ تو ناصر منصور بھائی نے یہ جو پیٹنٹ بلائی کے اجازت سے بھی ہے کہ سالیڈیرٹی ورکرز کی کمیٹی بنائی ہے تاکہ انڈسٹریل سیکٹر میں جو استحصال ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ، اس کے لیے مشترکہ آواز اٹھائی جائے. بیسیکلی میرے PIA کے ساتھی نے بات کی، ہم چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ادارے آتے ہیں، کراچی پورٹ یا ڈاک لیبر بورڈ یا PIA یا ریلوے، اور ہم نے پاکستان میں چونکہ ایک بین الاقوامی تنظیم سے ہم 14 یونین میں یہ سارے کے سارے ایفیلیٹڈ ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بھی جدوجہد کر رہے ہیں اینٹی پرائیویٹائزیشن موومنٹ کی. ساتھیوں نے بات کی، لاس کی بھی بات کی، کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی، ILO کی کنونشن کی بات ہوئی. لیکن بات یہ کہ 2% جو آپ کی ورک فورس منظم ہے، میرا خیال ہے 10 کروڑ اراؤنڈ، اس میں سے 1% جو ہے اس کو کلیکٹو بارگیننگ کے اختیارات حاصل ہونے. 1% اتنی چھوٹی ورک فورس میں اتنا بڑا آپ کا لیبر سیکٹر ہے، وہ آرگنائز نہیں ہے. اس میں کوئی 110 افسران اسٹاف اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. کراچی پورٹ کا عملہ اور کراچی ڈاک ورکر جو اس پورٹ میں پورٹ آپریشن کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک اسپیشل بونس اناؤنس کیا ہے اس لیے کہ اس سال کراچی پورٹ نے ریکارڈ نمبر آف ٹنیج آف کارگو ہینڈل کیا ہے. تو ایک جو اضافی بونس ملا وہ کراچی پورٹ کے ورکر کو دیا گیا. ڈاک ورکر جو کارگو ہینڈل کرتا ہے ان کو نہیں دیا گیا. وہ 110 افسران منسٹری آف میریٹائم افیئرز اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، انہیں ایک بونس دیا گیا ہے. تو اس ملک میں یہ صورتحال ہے قانون کی، اس ملک میں وسائل کی تقسیم کی یہ صورتحال ہے. تو بات یہ کہ میں مختصر کرتے ہوئے بات کروں گا کہ جس طرح کے حالات ہیں انہیں متعلق کی ضرورت ہے، اور ہمیں واقعی سالیڈیرٹی سے بڑھ کے ہمیں ایکشن کی طرف جانا چاہیے. فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے مزدور تحریکوں کا حصہ رہی ہے، اور جب بھی کبھی مزدور تحریک نے پکارا ہے PFUJ ان کے ساتھ رہی ہے. اس لیے کہ آپ تمام حضرات نے آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے لیے جس طرح ہماری مدد کی، جس طرح ہمیں سپورٹ کیا، وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور ہم بالکل اسی طرح آپ کے ساتھ تن من دھن سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور ہماری طرف سے آپ بالکل یہ سمجھے کہ میڈیا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ میڈیا جس مشکل صورتحال سے آج گزر رہا ہے وہ شاید ماضی میں نہ تھا، اور نہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ میڈیا کو بچانے کے لیے کوئی کوشش سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے. ہم اور آپ مل کے ہی میڈیا کو بھی بچائیں گے، تمام جو صنعتوں کے ورکر ہیں ان کی مشکلات بھی دور کریں گے، اور ہماری جدوجہد سے ہی یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہم اس جو کوڈ ہے اس وقت جو گورنمنٹ لے کے آ رہی تھی اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ اور سیسی جیسے جتنے ادارے ہیں ان کے اندر جو کرپشن، خصوصی طور پہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے اندر جو وائڈ اسپریڈ کرپشن ہو رہی ہے، اربوں روپیہ جو ہے وداؤٹ اینی لیگل وے جو ہے نکال کر ایسی اسکیمز میں لگایا جا رہا ہے
جس کی تباہی کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا فورنسک آڈٹ کیا جائے اور اس کو روکا جائے. یہ جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, نئے آفیسز خریدے جا رہے ہیں, ای بائک کے لیے پیسے رکھے ہیں, پینشن اور وہ جو ایک حادثاتی اس کے لیے ایکسیڈنٹ کے لیے پیسے رکھے جا رہے ہیں, یہ فراڈ ہے سارا. اس کو روکا جائے. اس ادارے کے اندر ایڈ ہاک بنیادوں پہ ایک سیکریٹری کو ہی اس کا انچارج بنایا ہوا ہے, وہ ختم کیا جائے. باقاعدہ طور پہ وہاں اس کی اپائنٹمنٹ کی جائے. تیسرا یہ کہ اس بورڈ کے نئے جو گورننگ باڈی آئے اس کو لا کے تحت جو ہے اس کو بنایا جائے اور یہ ہینڈ پک لوگوں کو نہیں لیا جائے. اور تیسرا یہ کہ نجکاری کے عمل کے لیے انہوں نے جو گورنمنٹ نے پرپوزل دیا اور اس کی طرف تیزی سے جاری ہے, اس کو رجسٹ کیا جائے گا, اس کو روکا جائے. اور ورکرز کو مختلف فیکٹریوں کارخانوں میں جو ہراس کیا جا رہا ہے یونین بنانے کے, اس کے اوپر روکا جا رہا ہے. ان کو ڈیتھ تھریٹس ہے, اس کو ختم کیا جائے. تیسرا لیبر ڈپارٹمنٹ میں اوپر منسٹری سے لے کر نیچے تک اوور آلنگ کی جائے. اس صورتحال کے اندر جو اوپر لیبر ڈپارٹمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا, یہ جو ہے کیونکہ یہ ورکرز کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. کچھ اور ڈیمانڈز ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ایم آئی انڈسٹری کے اندر شازیہ ینگ ساتھی ہیں ہمارے, انہوں نے یونین بنانے کا پروسیس کیا, تھریٹ کیا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ہراساں ان کو کیا گیا اور جاب سے نکال دیا گیا. اور اس کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے جو ہے ویسٹ کا سیکٹر ہے ان کا لیبر ڈپارٹمنٹ کا, وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہے. اور ہراسمنٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ فیکٹریوں کارخانوں کے اندر آ رہی ہے. 19 تاریخ کو ہم نے سائٹ ایریا میں ورکرز سولیڈریٹی اس کی طرف سے ہم نے ایک بڑے احتجاج کا یہ کہا ہے, اور اس کے بعد ہم پورے سندھ کے اندر جو ہے اس احتجاج کو آگے بڑھائیں گے, اس لیے کہ یہ اتنا خطرناک ایشو بن گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہم نے کورٹ میں چلے گئے, ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے کمپلین کی, ہم منسٹر سے ملے, ہم چیف منسٹر سے ملے, ہم بلاول بھٹو صاحب سے ملے, سب سے ملے, لیکن یہ کہ کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. ایوب خان کے زمانے سے آج تک جو سول گورنمنٹ میں آئی وہ بھی ایوب خان سے بدتر قانون اور بدتر حالات پیدا کر رہی ہے. یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو منظم کریں اور مزدور کو یہ احساس نہیں ہو کہ ہمارے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, ان کو یہ ہو کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اس کے حصے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, جو ناصر منصور نے اور دوستوں نے بات کی, بڑی زبردست بات کی, لیکن یہ مزدوروں کو اس میں بہت بڑی شرکت کرنی چاہیے, پریکٹیکل بات ہونی چاہیے. کیوں کہ اب جو میں آئندہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو خاموش کرنے کا, آپ کو اپنی زندگی, اپنے بچے, اپنے ماحول, اپنی فیملی سے الگ کرنے کی بات کر رہی ہے. ایک قبرستان ہوگا جس میں آپ چلتے پھرتے ہوں گے, اس میں اور آپ میں فرق یہ ہوگا, ہم میں اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, ہم چلتے پھرتے لاش ہیں. اس کو اگر کوئی چیلنج کرے گا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کو متحرک کرے گا, اور وہ متحرک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بڑی سنجیدگی سے آگے بڑھنا ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ پیغام آپ لے جائیں.